خان گڑھ کا ایک نوائی گاؤں گہرے وائن ہے۔ عام سے دیہات اور دیہی سہولتوں کے بغیر زندگی۔ آبادی بھی تھوڑی سی ہے، لہٰذا ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، پر انسانی ذہن اور رویہ ایک ایسی مشکل گتھی ہے جسے سمجھنا ناممکن ہے۔ گاؤں کے ایک کنبے میں بلال نام کا ایک شخص تھا۔ ٹھیک 3-4 دن پہلے اس درندے نے اپنے قریبی عزیز کی 3 معصوم بچوں کو موٹر سائیکل پر سیر کے بہانے بٹھایا اور ایک نزدیکی ڈیرے پر لے گیا۔ بچوں کی عمر 7 اور 3 برس تھی، ساتھ ہی 1.5 سال کی پھول سی بچی بھی تھی۔ تمام بچے بلال کو چاچا بلاتے تھے۔ ان کے فرشتوں کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قریبی عزیز ان کے ساتھ کتنا صفاقانہ سلوک کرنے والا ہے۔ اپنے رشتے کے چاچا سے ٹافیاں مانگ رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک مقتل میں پہنچ چکے ہیں۔ حد درجہ جانور نما چچا نے 2 بچوں کو کمرے سے باہر نکالا، یہی کہا کہ بازار سے تمہیں گولیاں لے کر دینی ہیں۔ ڈیرے کی 4 دیواریں میں ایک خالی کمرہ تھا۔ 3 برس کے عبداللہ اور 1.5 سال کی حفصہ کو چھری سے ذبح کر دیا۔ ذرا تصور فرمائیے کہ بھائی بہن ایک دوسرے کے سامنے دست قاتل سے فنا ہوتے رہے۔ اس کے بعد بلال نے بچوں کی کھال اتاری اور ان کا ایک کسائی کی طرح گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بچوں کے گوشت کا اس نے اطمینان سے سالن بنا لیا۔ پہلے خوب سیر ہو کر کھایا، پھر پتیلا نزدیکی دربار پر لے گیا۔ بچوں کے گوشت کا سالن کی نیاز تقسیم کی گئی۔ کسی انسان کے ذہن کے 1000ویں حصے میں بھی یہ شک نہ گزرا کہ یہ جلاد انہیں انسانی گوشت کا سالن کھلا رہا ہے۔ خیر، جب بچے گھر نہ پہنچے تو والد نے تھانہ میں گمشدگی کا پرچہ کٹوایا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ تینوں بچے آخری بار رشتے کے چچا کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھے گئے تھے۔ بلال کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ پولیس کو اس ڈیرے پر لے گیا جہاں یہ گھناؤنا جرم ہوا تھا۔ حد درجہ خوش قسمت 7 سالہ بچہ علی حسن وہاں زندہ موجود تھا۔ عبداللہ نے اسے 2-3 دن کے بعد ذبح کرنا تھا۔ اس کے علاوہ 3 سالہ بچے کی کھوپڑی، خون آلود کپڑے بھی نزدیک کھیت سے برآمد ہو گئے۔ عجیب معاملہ تھا کہ 18 ماہ کی بچے کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کی تلاش بہرحال جاری ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلال کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی احساس ندامت نہیں تھا۔ شاید اس کے اندر کا انسان بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس پولیس کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر چپکلشیں بچوں کے والدین سے تھیں تو اس میں ان نحیف اور لاچار بچوں کا کیا قصور تھا جن کو جانور سے بھی بدتر طریقے سے ذبح کیا گیا۔ یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ عبداللہ نفسیاتی طور پر بالکل صحت مند ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے۔ یہ اندوہناک واقعہ تمام قومی اخبارات میں شائع ہوا اور حسب معمول گزشتہ روز اس کا کسی جگہ پر کوئی ذکر نہیں تھا۔ کسی میڈیا چینل نے اس مقامی قیامت کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ اس کے اسباب اور وجوہات پر سیر اصل بات چیت کرے۔ خیر، اب تو لوگ سوشل میڈیا ہی کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اب تو ایسے گمان ہوتا ہے کہ مقتدر طبقے کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کوئی غزہ میں مسلمانوں پر ہونے والی اسرائیلی مظالم پر مرثیہ گو ہے، کوئی کشمیر کو صرف اور صرف لچھے دار باتوں سے آزاد کروانا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان کے اندر گھس کر مارنے کا راگ لاپ رہا ہے۔ مگر ہمارے اپنے ملک میں قدم قدم پر جو ظلم برپا ہے، اس کا مداوع تو دور کی بات، وہ تو اس قیامت صغریٰ کی جانب تو توجہ دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا کسی قومی رہنما کو اس کی مذمت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی؟ ان کے موضوعات الیکشن کو جارے کی شدت کی بدولت آگے کرنے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ماتم ہی اس بات کا ہے کہ ہمارے قومی سیاستدان اور سیاسی مسخرے لوگوں کے مسائل سے مکمل بے اعتنائی برتتے ہیں۔ انہیں شوق ہے تو اپنی سیاسی دشمن کو نیچا دکھانے کا، جھوٹ اور جعلی پرچوں میں کسی طرح اپنے مخالفین کو ذلیل کروانا یا کروانا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے مقتدر طبقے کے پاس کوئی ذہنی پختگی ہے اور نہ ہی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کا کوئی طریقہ۔ سنجیدہ ترین معاملات میں عدالتوں کا رویہ بھی منظم نہیں۔ کیا 50 برس قبل عدالتی قتل کے معاملات اہم ہیں یا ملک میں بچوں کو جانوروں کی طرح ذبح کرنے کا واقعہ؟ پر جناب، کسی بھی عدالت نے اپنے سو موٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے خان گڑھ کے کبھی واقعہ پر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عدالتوں کی کارکردگی تو حالیہ شائع ہونے والی رپورٹ میں کرپٹ ترین ادارے کی ہے۔ ہمارے حد درجہ فعال حکومت کو بھی اس سنگین معاملے پر نوٹس لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ ترین سطح کے بابو اور سیاستدان بذات خود خان گڑھ جاتے، معاملات کو سمجھتے اور مظلوم والدین کی اشک شوئی کرتے، مگر جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں کے ساتھ قیامت خیز مظالم سے بھلا ان کا کیا تعلق؟ سرکاری بے حسی تو ایک طرف، ذرا اپنی سماج پر بھی نظر ڈالیے۔ ہماری پوری سوسائٹی حد درجہ
اخلاقی توڑ پھوڑ اور شکستگی کا شکار ہے۔ اخلاقی قدروں کے متعلق کیا ماتم کرنا۔ پورا سماج اب منفی اخلاقی، سماجی اور اقتصادی اقتدار پر قائم ہے۔ ویسے پند و نصیحت کے ہر پیمانے پر ہم پورے اترتے ہیں، مگر یہ صرف اور صرف الفاظ کے ہیر پھیر ہے۔ خطبے ہیں، تقاریر ہیں، عملی زندگی سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت پسندی سے کام لیجئے، آنکھیں کھول کر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ دنیا کے خطرناک ترین اور دروغ ترین معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، جہاں کوئی بھی طاقتور درندہ آپ کو ہر متاع سے محروم کر سکتا ہے۔ نہ آپ کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس باقی رہ چکا ہے۔ ہم ایک ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں آپ صرف اس وجہ سے محفوظ ہیں کہ کسی آدم خور جانور کی نظر آپ پر نہیں پڑی۔ جس دن کسی کی گندی نظر پڑ گئی، وہ اس سماج میں آپ کا باعزت رہنے کا آخری دن ہوگا۔ المیہ تو یہ بھی ہے کہ ناانصافی ہونے کے بعد کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں آپ کی سنوائی ہو، کوئی ایسا عدالتی فورم نہیں ہے جو آپ کی دکھ اور تکلیف کو فوری طور پر راحت میں تبدیل کر دے۔ لوگوں میں برداشت کا مادہ تو کب کا ختم ہو چکا، اب تو معمولی سی بات پر بھی لوگ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ حد درجہ محترم گنا جاتا ہے۔ اب تو ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد نے جائیداد کی خاطر باپ کو قتل کر دیا، ماں نے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بہنوں نے بھائی کی جان لے لی اور بھائی نے معمولی سے جھگڑے کے بعد اپنی خونی رشتوں کو عدم کے راستے پر روانہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اخبارات میں روز چھپتا ہے، اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اب یہ کسی اہم خبر کے زمرے تک میں نہیں آتا۔ لوگ اس پر بات کرنا بھی اہم نہیں گردانتے۔ مگر صاحبان دنیا میں ایسے مہذب ملک بھی ہیں جہاں حکومت لوگوں کے لیے آسانیاں در آسانیاں تقسیم کرتی ہے۔ دور نہ جائیے، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، ڈنمارک، ناروے، آئس لینڈ، جاپان اور اس طرح کے معتدل خوش قسمت ممالک اپنے معاشروں سے جرائم کی مکمل بے غنی کر چکے ہیں۔ وہاں کا مقتدر طبقہ ہر وقت احتساب کی زد میں رہتا ہے۔ وہاں ٹرین کے حادثے کے بعد وزیر ریلوے شرمندگی کے باعث خودکشی کر لیتا ہے، مگر ہمارا ملک ہر طرح کی اخلاقیات سے مبرا ہو چکا ہے۔ اب تو صرف یہ نرخ لکھنے باقی رہ گئے ہیں کہ انسانی گوشت فی کلو کتنے روپے میں ملے گا۔